پانی کبھی بھی بہتا ہوا پانی کسی اونچی چٹان کی طرف نہیں بہتا، بلکہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، فراز کی طرف نہیں جاتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق بنانا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکھا برسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے، تو ہماری مثال کسی گھاٹی کی سی ہو، ہماری مثال کسی نشیب کی سی ہو کہ وہ رحمت بہتی ہوئی ہماری طرف آئے۔ ہماری مثال کسی چٹان کی طرح نہ ہو، کسی ٹیلے کی طرح نہ ہو کہ جس پر وہ رحمت کا پانی نہیں چڑھتا۔ ہماری نجات کی ضامن، ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کی ضمانت اور ضامن جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن ینجی احد منکم، تم میں سے کوئی بھی شخص نجات نہیں پا سکتا، یا یوں فرمایا لن ینجی احد منکم عملہ، کہ تم میں سے کسی کے بھی عمل جو ہے اسے نجات فراہم نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ تمہاری نجات کا باعث نہیں بن سکتے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اللہ کے حبیب سے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا، وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ، جب آپ نے سب کے بارے میں فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر نجات نہیں پا سکتا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ولا انا، میں بھی نہیں، الا یہ یتغمدنی اللہ برحمتہ، سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، سوائے یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، یعنی کسی کا بھی عمل جو ہے وہ آخرت میں اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ پار لگ جائے گا، جنت حاصل کر لے گا، سوائے اللہ کی رحمت سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا، جو بھی پار لگے گا، جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے ہی بخشا جائے گا۔ ایک بزرگ سے ایک حکایت سنی تھی کہ ایک شخص، اس نے پتھر پر کھڑے ہو کر طویل عبادت کی، اور پھر اس کا معاملہ ایسا ہوا کہ اسے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری عبادت تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ تو وہ کلیم کرنے لگا کہ میں نے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اتنی عبادت کی ہے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو آگے سے حکم ہوا کہ تم جتنا عرصہ پتھر پر کھڑے رہے ہو، عدل یہ ہے کہ اتنا عرصہ پتھر کو تمہارے اوپر رکھا جائے۔ عدل کیا ہے؟ کہ جتنی دیر آپ پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیر پتھر کو بھی آپ پر کھڑا ہونے کا حق ہے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جزا دے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی انعام دے گا، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہوگا، اللہ کے فضل کی بدولت ہوگا۔ اسی لیے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معروف شعر ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں جئے منہ کالے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہو تو پھر اونچی اونچی شانوں والے بھی تھرائیں، کانپ جائیں، لیکن اگر فضل ہو تو گناہگار بھی بخشا جائے۔